بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے مضامین بیان فرمائے ہیں، تھوڑی سی توجہ اگر ہم قرآن کریم کی طرف اور اس کے مضامین کی طرف دیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ زندگی گزارنے کے کتنے بہترین اصول اور زندگی میں بہاریں لانے کی کتنی قیمتی باتیں، مشورے، ہدایتیں، نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے ہمیں دی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن جو راستے اور طریقے اختیار کرتے ہیں وہ دنیا والوں کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی طرف دیکھیں، قرآنی مضامین کی طرف دیکھیں، قرآنی ہدایات کی طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے قیمتی اصول، کیسے زبردست طریقے سے اپنے بندوں کی رہنمائیاں کی ہیں۔ سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ سورہ مریم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیتوں میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس تذکرے میں یہ ابتدائی آیتوں میں سورہ مریم کی حضرت زکریہ علیہ السلام کی خواہش تھی، ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی، ایک حسرت تھی کہ مجھے اولاد مل جائے۔ اولاد نہیں تھی ان کے ہاں، تو اپنی اولاد کی خواہش رکھتے تھے، اس خواہش کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے تھے۔ بندہ جب اس کی کوئی حاجت ہو، تمنا ہو اور اس کا اللہ سے تعلق ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، تو وہ اپنی حاجت اور تمنا کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں، کوئی دروازہ نہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جو بھی حاجت و ضرورت ہو وہیں سے پوری ہوگی۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنی اس خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں، بیٹے کی خواہش، اور اتنے پیارے انداز میں اپنے لیے اپنی اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اس پورے انداز کو، پورے الفاظ کو، پوری دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں میں بیان کر دیا۔ اس دعا میں اور سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں میں رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، مانگنے کا طریقہ ہے، اپنی کمزوری بے بسی اللہ کے سامنے ظاہر کرنا، اپنی حاجتیں اور مرادیں اللہ سے ہی کہنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ نادى ربہ نداء خفیا، ان کے دل میں ایک چاہت تھی اور وہ اس چاہت کا اظہار ہم سے کیا کرتے تھے، خفیاً مانے چھپ کے۔ نداء خفیہ،
چپکے اللہ سے اپنی باتیں، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں رکھنا۔ اللہ کو اس طرح کا مانگنا بڑا پسند ہے۔ راتوں کے اندھیرے میں، بند کمروں میں، علیحدگی اور کونوں میں اور مسجد میں جب انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے تو اس کا لطف اور مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا آ جائیں، اپنی حاجتیں اور مرادیں اللہ کے سامنے رکھنا آ جائیں، تو یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھ گیا اور مانگنا آ گیا اور اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے جس کو رکھنا آ گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بندوں کے سامنے نہیں بھیجتے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بندوں کے آگے رسوا نہیں کرتے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کا محتاج نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا بندہ زکریا نداء خفیہ، چپکے ہم سے باتیں کرتا تھا، باتوں میں اپنی تمنا کا اظہار کرتا تھا کہ اللہ بیٹا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، قریب میں ہی رہا کرتے تھے، ایف بلاک میں۔ حضرت کا مطب بھی تھا، ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر بھی تھے اور اللہ والے بھی تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ بھائی اللہ سے باتیں کرنا سیکھو، چلتے پھرتے جاتے آتے، کام پر جاؤ یا کام سے آؤ، راستے میں بجائے دنیا کی باتیں کرنے کے، ادھر ادھر باتیں کرنے کے، اللہ سے باتیں کرنا سیکھو نا۔ آپس میں گفتگو کرتے جاتے ہو، موبائل پہ کان لگ جائے، موبائل اگر کان پر لگ جائے تو لگا ہی رہتا ہے، باتیں کرتے کرتے اب منزل تک پہنچ جاتے ہیں، موبائل بند نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی تو باتیں کرنا سیکھو۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اپنی حاجت و ضرورت چلتے پھرتے اللہ سے کہتے رہا کرو، نداء خفیہ۔ اللہ فرما رہے ہیں حضرت زکریا یہی کرتے تھے کہ چپکے چلتے پھرتے ہم سے باتیں کیا کرتے تھے، اپنی ضرورت کا، اپنی حاجت کا، اپنی تمنا کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ کے در کے سوا ہمارے پاس کوئی اور در بھی تو نہیں ہے، ہم اپنی حاجتیں اور مرادیں کہاں رکھیں گے؟ ایک ہی تو در ہے، اللہ کا در ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت زکریا باتوں کا آغاز دعاؤں میں، دعا کا آغاز کہاں سے کرتے تھے؟ اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی اور اپنی محتاجگی اور اپنے ضعف کو اللہ کے سامنے رکھتے تھے۔ انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ آپ سے اولاد چاہ رہا ہوں، میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ حضرت زکریا کہہ رہے ہیں میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ مجھے آپ بیٹا دے دیں، لیکن میں کیا کروں، اولاد تو جوانی میں ہوا کرتی ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ وہن العظم کہتے ہیں ہڈیاں میری کمزور پڑ گئی ہیں۔ اپنی کمزوری، بے بسی اور محتاجگی اللہ کے سامنے جس کو بیان کرنا آ گئی نا، تو پھر وہ لوگوں کے سامنے اپنی محتاجگی کو نہیں بیان کرتا۔ وہن العظم، اے اللہ میں کمزور ہو گیا ہوں جسمانی لحاظ سے۔ واشتعل الرأس، سر پر سفیدی یعنی سفید بال آ گئے ہیں، اور میں آپ سے اس عمر میں تمنا کر رہا ہوں، اور میری بیوی وکانت امرأتی عاقرہ، بانجھ ہو گئی ہے یعنی بوڑھی، جس عمر میں بچے نہیں جنے جاتے۔ یہ سب کچھ تو میرے ساتھ پیش آ چکا ہے، کمزور بھی ہوں، ضعیف بھی ہوں، جسمانی لحاظ سے صحت مند نہیں رہا، سفیدی بڑھاپے کی میرے سر پر آ چکی ہے، بوڑھی بیوی ہے میری، لیکن تمنا میں جوانوں والی کر رہا ہوں کہ اولاد مل جائے۔ اور ساتھ میں فرما رہے ہیں ایک تو ہوتا ہے اپنی بے بسی، اپنی کمزوری، اپنی محتاجگی، اپنے ضعف کو اللہ کے سامنے بیان کرنا، یہ دعا کی قبولیت کی اولین شرط ہے، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔
جس دعا کے آغاز میں اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار ہو، اللہ آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، میں تو کمزور ہوں، میں کہاں جاؤں گا، جس دعا کے آغاز میں اپنی کمزوری اور بے بسی کا محتاجگی کا اظہار ہو، تو مفسرین نے اسی آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کمزوری اور بے بسی کے اظہار کی بات کہہ رہے ہیں کہ میں نا امید نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوں، یعنی اپنی کمزوری اور بے بسی اس طور پر ظاہر کری کہ جیسے مایوس ہو رہے ہیں، لیکن آخر میں اظہار کر دیا، وضاحت کر دی کہ میں نا امید اور مایوس نہیں ہوں، کیونکہ آپ کے لیے کچھ مشکل ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، ہمارا تو یہ حال ہے کہ اپنی کوئی حاجت، اپنی کوئی ضرورت رکھنے سے پہلے ہی اس کو اتنا بڑا سمجھتے کہ یہ ہوگا کیسے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس اللہ کی طاقت اور قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، اگر کام جائز اور حلال ہے، صحیح چیز ہے، صحیح چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں، کسی جائز مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ہونے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا کیسے، پہلے سے مایوس ہو گئے، پہلے سے نا امید ہو گئے۔ تو حضرت زکریا کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں مایوس نہیں ہوں، نا امید نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو دعا کے آداب میں سے بھی یہ بڑا ادب ہے کہ دعا ہو، حدیث میں آئے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے مانگو لیکن قبولیت کے یقین کے ساتھ کہ جو میں مانگ رہا ہوں قبول ہو جائے گا۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین ہو کہ میں جو دعا کر رہا ہوں اللہ ضرور دیں گے۔ ہمارے مانگنے میں کمی، ایک تو مانگتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اگر مانگتے ہیں تو سرسری مانگتے ہیں، اور اگر مانگ بھی لیا سرسری تو مایوسی کے ساتھ مانگتے کہ ہوگا کیسے، ہوگا کیسے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ایک تفصیلی انداز میں سورہ مریم کے آغاز میں ذکر فرما رہے ہیں، بندوں کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو بڑھاپے میں اولاد کی تمنا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں مایوس نہیں ہوں، نا امید نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے مل جائے گی۔ تو دعا ہو پورے پختہ یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو پوری لجاجت اور اپنی پوری کمزوری اور بے بسی کا اظہار، اور دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی دیں گے اور کون دے گا۔ اسی در سے تو ہم اب تک کی ساری حاجتیں پوری ہوتی رہی ہیں، آئندہ بھی یہی دیں گے اللہ تعالیٰ۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ساتھ میں زکریا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں مایوس نہیں ہوں، میں نا امید نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس سے میری حاجت اور تمنائیں پوری ہوں گی۔ تو دعا کے آغاز میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اپنی حاجت و تمنا اور اپنی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بار نہ بار بار کہتا رہے، صرف اس انتظار میں نہ رہے کہ نماز کے بعد کی دعا میں کہوں گا، نہیں، اندھیرے اجالے اکیلے مجمع ہر موقع پر چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرتا رہے، اپنی حاجت کا اظہار کرتا رہے، نداء خفیہ۔ اللہ فرما رہے ہیں زکریا مجھ سے چھپ کے باتیں کرتے رہتے تھے، یہی کہ مجھے بیٹا چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، بیماری لگ گئی ہے، اللہ تعالیٰ شفا چاہیے، شفا آپ ہی دیں گے، صحت آپ ہی دیں گے۔ کسی مشکل پریشانی میں آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ اس مشکل سے تو آپ ہی نکالیں گے، ایک دفعہ نہ کہیں، کہتے رہیں، چلتے پھرتے باتیں کریں، رات کے اندھیروں میں اٹھیں، کچھ نیندوں کو مختصر کریں، کچھ راتوں کو اللہ سے مانگنا سیکھیں، پھر دیکھیں کیسے مسائل حل ہوں گے۔ تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ چپکے چلتے پھرتے مسلسل اپنی حاجت کو ایک بار نہیں بار بار اللہ کے سامنے رکھنا، پھر دیکھیں قبولیت کی کیسی آثار اللہ تعالیٰ دکھائیں گے۔ اور اسی طرح دوسرا ادب، اپنی کمزوری اور بے بسی اور محتاجگی اور ضعف کو اللہ کے سامنے رکھنا۔ اور تیسرا ادب کہ رکھنا ہے اپنی حاجت کو پورے یقین کے ساتھ کہ میں مایوس نہیں ہوں،
اللہ میں نا امید نہیں ہوں، مجھے امید پوری ہے کہ آپ ہی کے در سے میری حاجتیں پوری ہوتی رہی ہیں اور ہوں گی، اور میں آپ کے در کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ دیر سویر ہوتی ہے دعا کی قبولیت میں، لیکن قبولیت تو ہوتی ہے نا۔ ہم ایک دفعہ دو دفعہ مانگنے کے بعد انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اب آثار ظاہر ہوں گے۔ ارے مانگتے رہیں، مانگنا بھی تو ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں عزت بھی ہے، عبادت کا ثواب بھی ہے۔ بندوں سے مانگنے میں ذلت اور رسوائی ہے، بندوں سے تو بار بار ہم مانگتے ہیں۔ ایک دفعہ اس نے منع کیا، دوبارہ اس کے گھر جائیں گے، فون بھی کریں گے، میسیج بھی کریں گے، دروازے بھی بجائیں گے، سفارش بھی لگوائیں گے۔ بندوں کا بندوں سے تو یہ معاملہ ہے مانگنے میں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ سے ہمارا معاملہ بڑا کمزور ہے۔ تو دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ پورے یقین کے ساتھ مانگیں، پورے یقین کے ساتھ، یعنی چپکے مانگ بھی رہے ہیں، اپنی کمزوری کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اپنی محتاجگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، نا امیدی اور مایوسی بھی نہیں آنے دے رہے اپنے پاس۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام پہلے مانگتے رہے، اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کرتے رہے، اپنی کمزوریاں بے بسیاں اللہ کے سامنے بیان کرتے رہے، یہ بھی کہتے رہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں مانگنا، اور بعد میں آخر میں اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ ایک تو ہوتا ہے نا دعا شروع ہوتے ہی اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دینا، مجھے یہ چاہیے آپ دے دیں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ دعا کے آغاز میں اللہ کی حمد و ثنا ہو، اللہ کی تعریف ہو، درود شریف ہو، بار بار کا مانگنا ہو، اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار ہو، نا امیدی اور مایوسی سے احتیاط ہو، اور بار بار مانگتے رہیں۔ پھر اس کے بعد اپنی حاجت رکھیں۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یعنی 5-6 آیتوں کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اب آ رہی ہے کہ مجھے چاہیے کیا، جو چیز چاہیے وہ بعد میں آ رہی ہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اپنی بے بسی اور کمزوری آ رہی ہے۔ تو یہ بھی بڑا اہم ادب ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنے کے آداب میں سے یہ بھی بہت بڑا ادب ہے کہ ایک دم سے اپنی حاجت اور ضرورت نہ رکھیں اللہ کے سامنے، اللہ کی حمد و ثنا ہو، درود شریف ہو، اپنی کمزوری اور بے بسی ہو، اس کے بعد جا کر کہیں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے آغاز میں جو تمہید بانی اللہ تعالیٰ نے سب بیان کر دیا قرآن کریم میں، کہ اس طرح زکریا ہم سے مانگتے تھے۔ رہتی دنیا تک کے لیے یہ قرآن ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے آداب سکھائے کہ بھئی دیکھو مانگنا ہو تو ایسے مانگو، جلدی قبول ہو جائے گا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا ہے، اب ذکر ہو رہا ہے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، کہ مجھے بیٹا چاہیے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔